بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بہت سی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ انسان اگر توجہ کرے تو وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے نیچے تک اللہ رب العزت کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو، ان کو کیلکولیٹ بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سر کی نعمت ہے، آنکھ کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، ناک کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت ہے، دل اور جگر کی نعمت ہے، انسان کی روح کی نعمت ہے، خوراک، والدین ہے، اولاد ہے، بیوی ہے اور دیگر جو معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور نعمتیں عطا کر کے باور فرما دیا کہ اگر تم ان کو شمار بھی کرنا چاہو، ان کو حساب میں بھی لانا چاہو، ان کو کیلکولیٹ بھی کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جو جسمانی نعمتیں دی ہیں، مثال کے طور پر سر کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، ناک کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، آنکھ کی نعمت ہے، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت ہے، جگر کی نعمت ہے، دل کی نعمت ہے، وہ ان تمام نعمتوں کا کام الگ الگ ہے، لیکن ان کا آپس میں اتحاد اتنا ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جس کے سر میں درد ہو جائے تو اگر وہ پاؤں سے محتاج ہے، پاؤں سے معذور ہے، تو کیسے چل کے جائے گا ڈاکٹر کے پاس کہ وہ دوائی لے کر اپنی صحت کو یقینی بنا سکے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے تمام اعضاء کے اتفاق کو ایک اعلیٰ مثال کے طور پر پیش فرمایا ہے کہ اگر کسی کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر انسان اس کی تندرستی کے لیے، مثال کے طور پر جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے تو انسان اگر صحت مند ہو تو وہ پاؤں کے ساتھ چل کے جاتا ہے، پھر دوائی لے کر آتا ہے تو ہاتھ کے ساتھ اس کو کھاتا ہے، زبان اس تکلیف کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، آنکھ اس تکلیف کی وجہ سے آنسو بہاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اعضاء کے اتفاق کو، اتحاد کو بیان فرمایا ہے۔ اس جیسی مثال ہمیں کہیں اور جگہ سے نہیں ملتی۔ معزز خاتون حضرات، یہ انسانی اعضاء اور جسم کا اتحاد ہے۔ اسی طرح ایک اتحاد جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے، مساجد کا اتحاد، مدارس کا اتحاد اور دیگر جو معاملات ہیں، مسلمانوں کا آپس میں جو اتحاد ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ اگر مسلمانوں کے اتحاد کی اگر بات کریں، اس کا اگر مطالعہ کریں، اگر اس کی ہسٹری کو دیکھیں، اگر ہمارے اسلاف کو دیکھا جائے تو وہ اپنی ساری زندگی اس اتحاد کے لیے وقف کر گئے۔ ان کا جینا مرنا، ان کے زندگی کے تمام تر جو معاملات ہیں وہ صرف یہی تھے کہ مسلمانوں آپس میں اتحاد کریں۔ اتحاد ایک ایسی بڑی نعمت ہے، آپ دور نہ جائیں بلکہ سعودی عرب اور ایران کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کے سفارتی تعلقات بھی ختم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ روابط بھی نہیں تھے، لیکن جب بڑے عرصے کے بعد ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو اتفاق ہوا، اتحاد ہوا، پوری دنیا نے اس کا خیر مقدم کیا، خوشی کا اظہار کیا گیا کہ دو اسلامی ممالک کا آپس میں جو ہے وہ اتحاد ہوا ہے۔ یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپس میں اتحاد کیجیے۔ آپ پھر کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم بد مذہب کے ساتھ کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، ہم نے کب کہا کہ آپ بد مذہبیت کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کریں؟ کیا سعودی عرب کو یہ پتہ نہیں کہ وہ بد مذہب ہے یا ان کے عقائد کیسے ہیں؟ بات بد مذہبیت کی نہیں ہوتی، بات دشمن کی ہے۔ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس مسلک سے، کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، کس کا عقیدہ کیا ہے، وہ اس لیے حملہ کرتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنے والوں کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی ہے، ان کو مارا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے۔ ہم بھی یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، خدا کے لیے آپس میں اتحاد کیجیے، آپس میں نفرتیں مت پھیلائیے، محبت کا درس دیجیے۔ وہ جاہل ہی ہوگا جو کہے گا کہ آپ کسی مسلک کے عقیدے کے اوپر اتحاد کریں، اتفاق کریں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ فلاں مسلک کے عقائد کے اوپر اتحاد کریں، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ہونا چاہیے۔ یہود و نصارہ کے معاملات کے اندر حضرت شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی ایسے نہیں گزری، کیا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کس کے ساتھ اتحاد کر رہا ہوں؟ ذرا سوچیے اور اپنی محدود سوچ کو ختم کیجیے۔ معزز خواتین حضرات، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے واٹس ایپ کے اوپر یہ تصویر موصول ہوئی ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ منہاج القرآن جاپان کے ڈائریکٹر مولانا محمد شکیل ثانی صاحب اور دعوت اسلامی کے نگرانی جو شورا ہیں حاجی محمد عمران اتاری صاحب، جاپان کے ایئرپورٹ کے اوپر آپس میں محبت بھرے انداز میں گلے بھی ملے، مصافحہ بھی کیا، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی کی، بلکہ ایک ساتھ نماز بھی پڑھی ہے۔ مولانا محمد شکیل ثانی صاحب نے اپنے دیگر اراکین کے ساتھ جو منہاج القرآن کے ہیں، مولانا محمد عمران اتاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ جب ان تصویروں کو دیکھنے کا موقع ملا تو بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ منہاج القرآن اور دعوت اسلامی کا آپس میں جو ہے اختلاف ہے، لیکن جب یہ تصویریں دیکھی تو سوشل میڈیا کے اوپر کئی پوسٹیں دیکھنے کی ملی ہیں
کہ دعوت اسلامی اور منہاج القرآن کا جو آپس میں اتفاق ہو گیا ہے، بلکہ حاجی عمران طاری صاحب جو ہے انہوں نے منہاج القرآن جاپان کا وزٹ بھی کیا اور دعوت کو بھی قبول کیا، لیکن اس کے بعد یہ تصویریں دیکھنے کو ملی ہیں جو اب آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر کلاس لگا ہوا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، لہذا بد مذہب کے ساتھ دعوت اسلامی کبھی اتحاد نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی، اگر ایسی بات ہے، آپ کے بقول مان لیا جائے کہ دعوت اسلامی منہاج القرآن والوں کو بد مذہب سمجھتی ہے اور منہاج القرآن والے دعوت اسلامی والوں کو بد مذہب سمجھتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر مولانا محمد شکیل ثانی صاحب نے حاجی عمران اطاری صاحب کے پیچھے نماز کیوں پڑھی ہے؟ جبکہ بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ بدعتی ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو خدا کا خوف کریں، چند مسائل کے اوپر اگر اختلاف ہے تو وہ میز کے اوپر بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں۔ منہاج القرآن والے بھی تو حنفی ہیں نا، دعوت اسلامی والے بھی تو حنفی ہیں، وہ بھی اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، وہ بھی اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، وہ بھی ایک نبی کے کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی ایک نبی کے کلمہ پڑھنے والے، ان کا بھی ایک قرآن ہے، ان کا بھی ایک قرآن ہے، ان کا بھی وہی نبی ہے، ان کا بھی وہی نبی ہے، ان کا بھی ایک اللہ ہے، ان کا بھی وہی ایک اللہ ہے۔ وہ بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی سنی حنفی ہے، یہ بھی سنی حنفی ہے۔ مجھے بتائیں اب فرق کیا رہ گیا؟ اگر کچھ مسائل ہیں تو پھر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے کیوں لگائے جاتے؟ ان کو بیٹھ کر مسائل حل کیوں نہیں کیے جاتے؟ دشمن کو موقع کیوں دیتے ہیں آپ؟ کیا دنیا کو پیغام دیا ہوگا کہ دو مسلمان آپس میں مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے پوسٹیں لگانا شروع کر دی کہ دیکھیں جی بد مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور پھر بد مذہب ہے تو پھر گلے کیوں ملے، مصافحہ کیوں کیا، نماز کیوں پڑھی ایک ساتھ؟ میں نوجوانوں سے نہیں بلکہ بالخصوص حاجی عمران اطاری صاحب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آپ سے التماس ہے، اس مسئلے کو حل کریں، اور ایک ویڈیو لنک کے ذریعے سے آپ دنیا کے تمام جو مسلمان ہیں، خاص کر پاکستان کے جو بسنے والے ہیں، ان کو پیغام در بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر جو نفرتیں ہیں، آج کل سوشل میڈیا کام یہی چل رہا ہے، اس کے لیے کفر کے فتوے لگاتا ہے اور وہ اس کے لیے کفر کے فتوے لگاتا ہے، وہ ان کو گمراہ سمجھتا ہے اور یہ ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، باقی تو سوشل میڈیا کے اوپر چل ہی کچھ نہیں رہا۔ جب ہم مسلمان ایک دوسرے کو کافر سمجھیں گے، ایک دوسرے کو گمراہ سمجھیں گے، تو مجھے بتائیں باقی بچے گا کیا؟ جب حنفی، سنی، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے تو بتائیں پھر ہمارا خیر خواہ کون ہوگا؟ اللہ کریم ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔